دنیا بھی عجیب جگہ ہے۔ یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ اعلیٰ تعلیم اور بڑی ڈگریاں لینے کے بعد بھی اگر تم انسانیت کی قدر نہ کر سکو تو سنو، تم جاہل ہو اور جانوروں سے بدتر ہو۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ چلنے والے دونوں پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک آگے اور دوسرا پیچھے، مگر نہ آگے والے کو غرور محسوس ہوتا ہے نہ پیچھے والے کو توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں جگہ بدلنے والی ہے۔ اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ خوشی کے 5 اصول۔ نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور توقعات کم رکھیں۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہے، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ ایک وہ انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے، اللہ کی قسم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں، بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بہادر بدلہ نہ لینے والا ہے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، یہی وہ حقیقت ہے جو امید کو جنم دیتی ہے۔ نفرت کا پہلا شکار عقل ہے، اسی لیے نفرت کرنے والا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا، سمجھنا سکھا دیتی ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، کینہ، انتقام اور بغض کا نہیں۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو دور کی بات چوٹیاں بھی نہیں آتی۔ سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ جو اونچی جگہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ طوفان اور آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کریں۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے کچھ غریب لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں۔ شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ لباس چاہے کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ 2 فرشتوں کو ہر وقت کندھے پر بیٹھائے گھومنے والے اے انسان، کیا کہنا تیری پرائیویسی کا۔ انسان 2 چیزوں سے ہمیشہ ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ دونوں زندگی میں خاص ہوتے ہیں، وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ اچھے لوگوں کی قدر
برے لوگوں کے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ جیت حاصل کرنی ہو تو قابلیت بڑھاؤ۔ شیر خود اپنی طاقت سے راجا کہلاتا ہے، جنگل میں کبھی چناؤ نہیں ہوتا۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو مسائل پیدا کرتا ہے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ اگر شیطان آپ کے پیچھے پڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کچھ قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرے۔ چور کبھی کسی خالی گھر چوری نہیں کرتا۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ رات کو چادر کو کفن سمجھ کر سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی، مگر انسانیت سے خالی ہو گئی ہے۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ پھر ابلیس بن جاتے ہیں۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے۔ جتنا مرضی پڑھ لو، جتنی مرضی ڈگریاں لے لو، سوال نماز کا ہی ہونا ہے۔ سچ ہی کہا کسی نے، اندھا ہونا عیب نہیں، احساس کا اندھا ہو جانا عیب ضرور ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی پانی میں تیرتی رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ جتنے مرضی اوراق پڑھ لے، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات اور واقعات خود پر نہ بیت جائے۔ فارسی کہاوت، جس نے ہمیں جنگل کے بیچ میں چھوڑ دیا، اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔